الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، یہ دنیا دار الفنا ہے، یعنی یہ دنیا فانی ہے. ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کچھ بھی ذرہ برابر خیر کا کام کرے گا، نیکی کرے گا، اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو بھی برائی کرے گا، برے کام کرے گا، تو اسے برائی کا یعنی برا بدلہ ملے گا، جہنم کی صورت میں، عذاب کی صورت میں. تو فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ دنیا میں بدلہ نہیں، آخرت میں بدلہ ملے گا. آگے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص روک دیا گیا آگ سے یعنی جہنم سے، جو شخص جہنم سے روک دیا گیا یعنی بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، بس اب سمجھ لو، یقین کر لو، یہ کامیاب ہو گیا. یعنی جنت میں داخلے کے بعد پھر نکلنا نہیں ہے، بس اب کامیابی ہو چکی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف دھوکہ ہے. یہ دنیا کی زندگی غبن ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، دکھلاوا ہے، ملمہ سازی ہے، اور کچھ نہیں. یہاں دائمی کچھ بھی نہیں، آپ سب کا تجربہ ہے. یہاں کی جو بھی چیز ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی عمارت ہے، یا کوئی دنیا میں آیا کوئی بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، وزراء ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، جو بھی ہے سب فانی ہے، سب ختم ہو گئے. آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کا تجربہ کریں، وہ والے لوگ اب یہاں موجود نہیں ہیں.
جدت آ گئی ہر چیز میں، پرانی والی سب چیزیں ختم ہو گئی. تو اسی طرح آگے 20 سال بعد 30 سال بعد ہم بھی نہیں رہیں گے، یہ چیزیں یہ جگہیں بھی نہیں رہیں گی. اس طرح ہر ایک فنا اور فانی ہوتا رہے گا. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یعنی آپ اگر پہاڑوں میں جا کے پہاڑوں کو تراش کر کے بھی گھر بناؤ، اگر چھپ جاؤ، بڑی بڑی غاروں میں چھپ جاؤ، وہاں بھی آپ کو موت آ کے پا لے گی. یعنی جب انسان کا وقت لکھا ہوا ہے، مقررہ وقت، اس میں موت آ کر رہے گی اور اس کو موت آئے گی. جب یہ معلوم ہو گیا، تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منه، آپ اس سے بھاگتے ہو. چونکہ دیکھیں انسان کو اگر پتہ چل جائے یا ویسے انسان کو کوئی بھی بتائے کہ بھئی وہاں ایکسیڈنٹ ہوگا یا وہاں خطرات ہیں، یہاں کچھ ہونے والا، تو انسان وہاں سے دور بھاگتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ میں مر نہ جاؤں، مجھے موت نہ آئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، یہ جو موت ہے جس سے تم بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، یہ جتنا بھی بھاگ لو فانه ملاقیکم، بے شک یہ موت آپ کو آ کر رہے گی. جہاں بھی جانا ہے، جس جگہ بھی جانا ہے، دور چلے جاؤ، جہاں بھی بھاگ جاؤ، یہ موت آ کر آپ کو وہیں پا لے گی. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت لگایا ہوا تھا. ان کی بادشاہی بڑی مشہور تھی پوری دنیا میں. ہوائیں ان کے تابع تھیں، مخلوقات ان کے تابع تھی، ان کی فرمانبرداری کرتی تھی، ان کی باتیں مانتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آ کے ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اچانک دروازے سے ایک شخص داخل ہوا اور وہیں رک گیا. وہیں رک کے اس بندے کو غور سے دیکھ رہا تھا. یہ بندے کو جب غور سے دیکھا، انسان کی فطرت ہے، کوئی شخص اسے بہت دیر تک اگر دیکھتا ہے تو پھر شک شبہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ مجھے قتل کرے گا، مارے گا، کیا کرے گا، کیوں دیکھ رہا ہے مجھے اس طرح. تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ چونکہ تخت ہوائیں آپ کے تابع ہیں، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے فلاں جگہ پہ چھوڑ کے آئے، مجھے اس انسان سے ڈر لگ رہا ہے، اس بندے سے ڈر لگ رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا. وہ بندہ دنیا کے دوسرے کونے پہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا، وہاں ملک الموت آیا اور اس کی روح اس کر گئی. انسان کو جو بندہ ہے وہ مر گیا. اس کے بعد وہی بندہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ اس بندے کو کیوں دیکھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بندے کی موت دنیا کے دوسری کونے پہ لکھی ہوئی تھی اور ٹائم بالکل ہونے والا تھا. میں پریشان اس لیے ہو رہا تھا کہ اس کی موت تو وہاں لکھی ہے لیکن موجود یہاں ہے. تو جب وہ وہاں پہنچا، میں نے جا کے اس کی روح اسی وقت پہ، اسی ٹائم پہ اس کی روح نکالی. تو میرے محترم دوستو بزرگو، جو بندہ آیا تھا وہ دراصل ملک الموت تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام. پھر انہوں نے ان کی جا کے روح قبض کی تو معلوم ہوا کہ جس بندے کی موت کا وقت، جو بھی دن لکھا ہو، جو بھی وقت لکھا ہو، جو بھی ٹائم لکھا ہو، جو بھی جگہ لکھی ہو، وہاں اس کو آ کر رہے گی. بندہ کسی طرح وہاں پہنچے گا، اس کو موت آ جائے گی. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ موت آئے گی اور اچانک آئے گی، یہ دو باتیں ہیں. ایک ہے موت کا آنا، ایک ہے موت کا اچانک آنا. بتا کے نہیں آئے گی کہ ایک دن پتہ چلے کہ کل تو میں مر جاؤں گا، پھر تو انسان پوری زندگی کی توبہ کر لے گا، ساری زندگی گناہ کرتے 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 آخر میں آج جیسے فرائیڈے ہے یعنی جمعہ ہے تو کل اس کو پتہ چلے کہ کل کا دن ہے میرے پاس اور سنڈے اتوار کو میری موت آئے گی. تو یہ ایک دن میں پوری اپنی توبہ کر لے گا اور جو ہے کہ پھر اس کو ٹائم بھی مل جائے گا. اس طرح نہیں ہے،
بلکہ ابھی میں یہ جو جملہ بول رہا ہوں اگلے جملے کا پتہ نہیں کہ بولوں گا بھی نہیں بولوں گا. اتنا بھی انسان کو اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے کہ کیا میں ایک سیکنڈ جو میں نے ہاتھ اٹھایا کیا نیچے بھی کر سکوں گا. اتنا بھی انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. موت آ سکتی ہے، کب لکھی ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں. کہتے ہیں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا ہو کے دنیا میں نہیں آیا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے. انسان جب پیدا ہوا اس کے دائیں کان میں اذان کہی گئی، بائیں کان میں اقامت کی گئی. کبھی سوچا ہے اس کو؟ انسان غور و فکر کرے کہ جب بچہ ہے اس کے دائیں کان میں اذان دی گئی، بائیں کان میں اقامت کہی گئی. اس میں فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی. اب دنیا میں یہ جو ٹائم ہے یہ صرف اتنا ہے کہ امام صلی اللہ اکبر میں نماز شروع ہو جائے. یہ آپ کی نماز وہی پیچھے جنازے والی رہ گئی. اب جنازے میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، بس ڈائریکٹ نماز ہے. تو آپ کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب صرف نماز باقی ہے. تو دنیا میں یہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے. اس وقت میں بھی اگر ہم دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، اس کی فنا کو دیکھ کر اگر ہم اس میں پڑ جائیں، گناہوں میں پڑ جائیں، تو ہماری خود کی بدنصیبی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. ایک بات. دوسری بات، تم میں سے ہر شخص یہ فکر کرے کہ کل کے لیے کیا میں نے تیار کیا ہے. کل سے کیا مراد ہے؟ آخرت مراد ہے. آخرت کے لیے میں نے تیار کیا کیا ہے؟ میرے پاس وہ اعمال ہیں کہ کل میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے جو ہے یہ میں بتا سکوں یا اللہ یہ جو دنیا کی زندگی تھی میں نے اس میں یہ بنایا ہے. کیا میرے پاس ہے؟ یہ انسان سوچے، ہر وقت سوچے. کیونکہ آنکھ جب بند ہوگی اس کے بعد کا رونا کوئی معنی نہیں رکھتا. آج دنیا میں ایک آنسو بہے گا نیچے گرے گا، اس کی قدر بہت زیادہ ہے. یہ آنسو، یہ جگہ جہاں میں نے آنسو بہائے اور میرا آنسو، یہ قیامت والے دن فخر کرے گا. یہ جگہ فخر کرے گی کہ مجھ پر فلاں آدمی نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا تھا اور اللہ کی یاد سے ڈر کے توبہ کر کے آنسو بہایا تھا. یہ جگہ اور یہ آنسو بڑا قیمتی ہوگا. یہ وہاں ترازو میں تلیں گے، قیامت والے دن بڑے کام آئیں گے. ہاں اگر یہاں پر آنسو نہیں بہایا، پوری زندگی گناہوں میں گزار کے جب جہنم میں انسان پہنچ جائے گا آدمی، اس کے بعد احادیث میں آتا ہے، قرآن میں موجود ہے، جہنمیوں کی یہ حالت ہوگی، یہ عالم ہوگا کہ ایسے آگ میں ہوں گے کہ روئیں گے روئیں گے روئیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے. آنسو کے بعد خون آئے گا، خون بھی ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی ترس اور رحم نہیں کرے گا. کیونکہ جو کچھ ہے یہاں کرو، اللہ کو منانا ہے یہاں منانا، جو کچھ کرنا ہے یہاں اپنا حساب کتاب مکمل کر لیں. آنکھ بند ہونے کے بعد رجسٹر آپ کا بند ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ کرنا ہے خصوصاً حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو پورا کر لیں. کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں کہ ایک شخص کا اعمال نامہ کھلے گا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اب وہ خوشی خوشی جب جنت کے راستے پہ جائے گا، آگے دیکھے گا بڑی قطار لگی ہوئی ہے. حیران ہوگا یہ کون ہے؟ تو پتہ چلے گا یہ آپ کے قرض خان ہے، اس کا آپ نے حق کھایا تھا، اس سے آپ نے رشوت لی تھی، اس کو آپ نے دھوکہ دیا تھا، اس کے پیسے کھائے تھے، اس کی زمین ہڑپ کی تھی. یہ سب کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. بھائی کتنا بنتا ہے؟ 10 نے کیا اس کو تو 20 اس کو 30 اس کو 40 اس کو، یوں کرتے 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 خالی ہو جائے. جب خالی ہوگا ان کے گناہ اس پر آئیں گے، ختم. پھر جیسے جنت میں جا رہا تھا یوں واپس آ کے سیدھا جہنم میں اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. کیوں ہوا؟ یہ حقوق العباد کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے میں اپنے حق کو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندے کے حق کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. جو کچھ کرنا ہے یہاں اپنے معاملات صاف کر لیں، کیونکہ موت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. دوسری بات کرنے کی یہ ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تحشرون.
گزارو گے ویسی موت آئے گی. اور آگے ہے کما تموتون تحشرون، جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے. اگر زندگی گزری اطاعت میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو جب موت آئے گی تو اس میں کلمہ بھی نصیب ہوگا اور اچھی موت آئے گی. جیسے موت آئے گی ویسے پھر انسان کی جو ہے کہ اسی عالم میں اٹھے گا. جب اچھی حالت میں اٹھے گا تو آگے کے مراحل سارے اچھے ہو جائیں گے. کل صراط، پھر جنت کی طرف جانا آسان ہو جائے گا جب اچھی حالت میں اٹھے گا. بہت سارے واقعات کتابوں میں اس کے موجود ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ تجارت کے سلسلے میں کہیں گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، وہاں پر سب سے پہلے بادشاہ ہے، چکر لگایا قبر کے قریب پھر بیٹھ گیا. پھر وزراء آئے، چکر لگایا قبر کے قریب پھر بیٹھ گئے. پھر طبیب آئے، ڈاکٹرز، پہلے تو طبیب ہوتے تھے، طبیب آئے، انہوں نے دیکھا، چکر لگایا پھر بیٹھ گئے. سب آ رہے بیٹھ رہے، سب آ رہے بیٹھ رہے. پوری فوج آئی، پوری پولیس آئی، یعنی حکومت میں جو بھی چیز ہے بادشاہ کے اختیار والی سب بندے آ کے بیٹھ گئے. بادشاہ رو رہے رو رہے رو رہے، اس کے بعد رو رو کے بادشاہ جانے لگا. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بہت بڑے تابعی، انہوں نے ان سے دریافت کیا کیا ماجرا ہے، سب لوگ آئے بیٹھے اور آپ رو کے جا رہے، قبر کس کی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا بیٹا میرے تخت پر، میری کرسی پر بیٹھنے والا تھا، میری سیٹ سنبھالنے والا تھا، لیکن یہ مر گیا. اب پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، یعنی اطباء، فوج جو ہے، پولیس اور جتنے بھی وزراء، حکماء، سب میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، کرسی میرے پاس ہے. میں چاہ کر بھی اپنے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتا. بس یہ ایک چیز مجھے رلا رہی ہے کہ میں چاہ کر بھی اپنے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سلطنت نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں. تو معلوم ہوا کہ جب وہ موت آئے گی نا پھر یہ سب کچھ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، سب ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہی کوشش کرنی چاہیے بندے کو کہ موت سے پہلے ایک تو موت کی تیاری ہے. اب موت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے اطاعت والی زندگی گزارنی ہے. نماز کی صورت ہے، تلاوت کی صورت ہے، ذکر و اذکار کی صورت ہے، استغفار کی ضرورت. جو کچھ ہو گیا اللہ سے مانگے، سر سجود ہو جائے، اللہ سے توبہ کرے. جو کچھ ہو گیا یا اللہ جو کچھ ہو گیا میں اس پر نادم ہوں، جو کچھ ہو گیا اللہ معاف کر دے. ابھی اللہ معاف کر دے، ابھی دروازہ کھلا ہو، موت آئے گی بند ہو جائے پھر کبھی نہیں کھلے گا. اس لیے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہو. اللہ سے مانگے، آئندہ کے لیے عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ. تو توبہ کر لیجیے. دوسرا، اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں، یعنی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. تبدیلی کیا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی ابھی گزرے گی، آپ کی زندگی سنت رسول کے مطابق گزری، اطاعت والی گزری، تو موت بھی ویسے آئے گی. یہ انسان آج کل فکر میں لگا رہتا ہے یار گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، نہیں آتا وہ والا وقت، پھر نہیں آتا، کل پھر نہیں آتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. پھر انسان وہ سکرات کا وقت ہوتا ہے، بڑی سختیاں ہوتی ہیں. اس لیے انسان جو ہے کہ ابھی سے کوشش کرے. میں چند واقعات بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا. دیکھیں، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے. کیسے؟ تو اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ، جنہوں نے جو ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مسلم شریف، جو بہت مشہور ہے، صحیح مسلم بھی اسے کہتے ہیں، وہ ایک درس دے رہے تھے. ان کے شاگردوں نے ان سے ایک سوال کیا تو انہوں نے اپنے شاگرد کو جواب دیا کہ دیکھیں میرے ذہن میں تو ابھی اس کا جواب نہیں ہے، البتہ میں کل دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. تو جب یہ کہا کہ میں کل دیکھ کے آپ کو جو بتاؤں گا، اس کے بعد گھر چلے. جب گھر گئے تو ان کے گھر میں کھجوروں کا ہدیہ آیا ہوا، بڑا ٹوکرا آیا ہوا. تو یہ سیدھے اپنی لائبریری میں گئے اور کتابیں اٹھا کے اس مسئلے کو تلاش کر رہے تھے. حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اس مسئلے کو ڈھونڈنا ہے، طلبہ کو بتانا ہے. تو یہ ڈھونڈنے لگ گئے اور یہاں سے مسئلہ دیکھا
کرتے کرتے ان کا آخری وقت آیا اور انہوں نے سر اپنا کتاب پہ رکھا، حدیث کی کتاب پہ، اور اسی حالت میں ان کی موت آئی۔ تو پوری زندگی انہوں نے قال اللہ قال رسول پڑھاتے پڑھاتے، حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے گزاری تھی، اور جب موت آ رہی ہے تو حدیث کی کتاب سامنے ہے، اس مسئلے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی موت آئی، کلمہ ادا ہوا اور اسی طرح موت آ گئی۔ اسی طرح موت آتی ہے، جب زندگی اچھی ہو تو موت بھی ایسے اچھی آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور میرے تابعی ہیں، ان کی جب موت قریب آئی تو ان کے شاگردوں کو پتہ چلا، امام ابو زرعہ رحمہ اللہ جو امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کی جب موت قریب آئی تو ان کے شاگرد سب بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ چلا سکرات کا عالم ہے۔ اب چونکہ استاد کے سامنے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی مر رہا ہو سکرات کا عالم ہو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اپنے مردوں کو، یعنی کلمے کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کہو نہیں کہ کلمہ پڑھو، نہیں، اس کے سامنے شروع ہو جاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح، یعنی کلمہ اس کے سامنے پڑھو، وہ بھی سن کے پڑھ لیں۔ تو جب شاگردوں نے سند شروع کی، سند اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی تو ان سے صحابی نے سنی، پھر سنتے ہم تک جو پہنچی، اس کو اس سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سندوں سے حدیث پڑھنا شروع کی، تو آخر میں اسی بزرگ نے بھی اپنی سند سے حدیث پڑھتے پڑھتے جو ہے کہ آخر میں پڑھا کہ من کان آخر قوله لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جب دخل الجنہ اس نے پڑھا تو ان کی روح قبض ہو گئی، تو کلمہ بھی ادا ہو گیا، اور آخری والا عمل بھی کیا تھا کہ ان کے جو ہے حدیثیں بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ زندگی نافرمانی میں گزری، تو جب موت آئی تو وہ بھی نافرمانی کے حالت میں آئی۔ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نور محمد صاحب، جو پہلے جناح ہاسپٹل کراچی میں ڈاکٹر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کیونکہ وہ آئی سی یو میں تھے، ان کے سامنے بہت ساری موتیں ہوئی، اموات ہوئی، تو انہوں نے اپنے تجربے پر ایک کتاب لکھی۔ کتاب لکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ میرے سامنے بہت ساری اموات ہوئی ہیں، میں نے بہت ساری موت دیکھی ہے۔ تو ایک بندہ ہمارے پاس لایا گیا کہ جس کا آخری وقت آ گیا جب، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک ٹیپ رکھا ہوا تھا، اور ٹیپ کو چلا کے وہ گانے سنتا تھا، اور زبان سے بھی کوئی گانے ادا کرتا ہے۔ تو جب آخری وقت آیا تو میں نے اس کے رشتہ داروں کو بلایا، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، میں نے اس کے رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں ہم یہ ٹیپ بند کریں، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کریں۔ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو اس سے کلمہ ادا نہیں ہوا، بے اختیاری طور پر اس کا ہاتھ لگ جاتا تھا ٹیپ پہ، اور وہ ٹیپ چلتا ہے، گانا شروع ہوتا ہے، اس کی زبان پہ گانا جاری ہو جاتا ہے، گانا چلتے چلتے اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، کلمہ ادا نہیں۔ تو جب اس کی موت ہو گئی پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے بیٹوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یہ اللہ پاک کی اتنی سخت پکڑ میں آیا ہے، آخر میں کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ صبح کو اٹھتا تھا نا، اٹھتے ہوئے نہ قرآن کی تلاوت نہ نماز، بلکہ ٹیپ چلا کے صبح کو گھر پہ ٹیپ چلتی تھی، سارا دن چلتی رہتی تھی، ہم اگر بند کریں تو ہمیں وہ ڈانٹتا تھا، تو سارا دن ٹیپ چلتی تھی۔ اسی طرح گانا سنتے سنتے اس کی زندگی گزری، تو موت بھی اس حال میں ہے۔ قبر سے اٹھے گا تو کوئی برا اشر ہوگا، قبر میں اور اشر سخت ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے، بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چاہت کے مطابق موت آتی ہے، جن کے چاہت کے مطابق اچھی موت آتی ہے۔ تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بس اس کو میں بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ میرے تایا جان حضرت علامہ مفتی ابوالسمیع شہید رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ ان کے متعلق ایک استاد محترم نے ہمیں بیان کیا کہ وہ کسی سفر پہ گئے تھے ان کے ساتھ۔ جب سفر پہ گئے تو وہاں ایک بت خانہ تھا، وہاں یہ داخل ہوئے حضرات، اور انہوں نے وہاں بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ یعنی میرے تایا جان اور جتنے اساتذہ تھے یہ جو سفر پہ گئے تھے، انہوں نے یہ یعنی جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر بت خانے میں، ان کی گردنیں اڑائی، گردنیں اڑا کے سب کو ختم کیا۔ اور وہاں پر حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ایک سنت ابراہیمی تو پوری ہو گئی، لیکن میری چاہت اور حسرت یہ ہے کہ دوسری سنت ابراہیمی پر بھی عمل ہو جائے۔ تو جب
جو ہے کہ دین کی مساجد کی خدمت کی تھی، مدارس کی خدمت کی تھی، تو اسی سلسلے میں جب حضرت علامہ رحمہ اللہ جب گئے تھے سفر پہ، واپسی پہ آ رہے تھے، تو دشمنوں نے جب ان کی گاڑی کو جلایا ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ تو آخری سفر بھی کیا تھا؟ مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اور یہ وہی سنت ابراہیمی تھی جن کی حضرت علامہ مفتی عبدالسمیع شہید رحمہ اللہ نے ظاہر کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میں دوسری سنت پر بھی عمل کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ پاک نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کی، اور آخر میں جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی گاڑی کو جلایا گیا، اور پھر اسی طرح یہ اسی سنت پر بھی عمل ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزرے گی ویسے موت آئے گی، اور کما تموتون تحشرون، جیسے موت آئے گی ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ الہی کو قبول منظور فرمائے، ہمیں بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔